بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان. آج صبح ایک بڑی افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. کینیا میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ارشد شریف صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. ارشد شریف صاحب پاکستان کے بایناز صحافیوں میں سے ایک تھے. بڑا طویل صحافتی کریئر ہے ان کا. 1993 سے وہ صحافت سے منسلک ہیں. تقریباً 29 سال کا یہ صحافتی کریئر ہے ان کا. کراچی میں وہ 22 فروری 1973 کو پیدا ہوئے، اور وہ پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے تھے جو لوکل ایشوز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایشوز کو بڑا کینلی آبزرو کرتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو بڑا ڈیپلی وہ سمجھتے تھے، اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے. بہت سی سٹوریز انہوں نے بریک کی جن کا پاکستان کی سیاست پر بڑے لمبے عرصے تک ان کے اثرات رہے، اور بڑا منفرد انداز تھا ارشد شریف صاحب کا. میں خود ان کا بڑا فین تھا. ارشد شریف صاحب اپنے انداز کی وجہ سے بہت پاپولر تھے. عجیب سٹائل تھا ان کا، جو پاکستان کے اندر نارملی یہ سٹائل ہوتا نہیں ہے جرنلسٹس کا. بڑے ہمبل، بڑے پولائٹ، بڑے فیکٹس کے اوپر گفتگو کرنے والے صحافی. اور ان کی کمی جو ہے وہ یقینی طور پر آنے والے کئی سالوں تک پاکستانی صحافت کو محسوس کرنی پڑے گی. پاکستان کی جو سکرینز ہیں ان کی کمی ان کو محسوس ہوگی ارشد شریف صاحب کی. اب اطلاعات کے مطابق وہ بول نیوز جوائن کر چکے تھے، اور جب پاکستان وہ واپس آتے تو وہ بول کو جوائن کرنے والے تھے. کینیا میں ارشد شریف صاحب کا انتقال ہوا، اور سب سے پہلے لوگ بڑے حیران ہوئے کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے تھے، بلکہ میجورٹی لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ارشد شریف صاحب کینیا میں موجود ہیں. جب پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور نئی حکومت آئی تو ارشد شریف صاحب ARY نیوز نے ان کو نکال دیا. ارشد شریف صاحب UAE موو ہوئے، اور ان کے قریبی دوستوں کے مطابق ارشد شریف صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، UAE گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، اور حکومتی سطح پر یہ پریشرائزیشن تھی. اور UAE گورنمنٹ کو ایز پر کلوز فرینڈز آف ارشد شریف صاحب، UAE گورنمنٹ کو کہا جا رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے. لیکن UAE گورنمنٹ نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور ارشد شریف صاحب کو کہا کہ وہ کچھ گھنٹوں میں UAE چھوڑ دیں. تو ارشد شریف صاحب نے کینیا جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کینیا ان ممالک میں سے ہے جہاں پر پاکستانیز کو ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی پاکستانیز اویل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف صاحب برطانیہ جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ رولز یہ ہیں، قوانین یہ ہیں کہ آپ نے اگر کسی ملک کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اس لیے ارشد شریف صاحب کو برطانیہ کا ویزا ابھی تک نہیں ملا تھا، تو انہوں نے کینیا جانے کا فیصلہ کیا، اور آج کینیا میں ان کا انتقال ہوا. گولی ماری گئی ان کے سر پر، یہ گولی لگی جو ان کی ہلاکت کی وجہ بنی. اور اب ان کے اہل خانہ کا سب سے پہلے یہ مطالبہ ہے کہ ان کی میت کو ایز ارلی ایز پاسبل پاکستان لایا جائے، تاکہ ان کی تدفین کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے. اور حکومت پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کینیا کے صدر سے بھی بات کی کہ ایک تو اس معاملے کی تھورا انویسٹیگیشن کریں، اور ان کے میت کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ایز ارلی ایز پاسبل تمام ادارے جو اس پروسیس کا حصہ ہوں گے وہ اپنے کارروائی کریں تاکہ ارشد شریف صاحب کے میت کو جلد از جلد پاکستان لایا جا سکے. ارشد شریف صاحب کے انتقال کی خبر کے بعد پاکستان کے اندر مختلف طرح کی جو خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں. لوگوں نے اپنی اپنی آراء دینا شروع کر دی. کسی نے کہا جی کہ ارشد شریف صاحب کے انتقال کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، کسی نے کہا جی کہ ادارے ملوث ہیں اس کے اندر. بہرحال طرح طرح کی باتیں جو ہیں، طرح طرح کی افواہیں وہ گردش کرنا شروع ہو گئیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ یقینی طور پر ایک حادثہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے کہنے پر اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اور کینیا کوئی چھوٹا سا ادارہ نہیں ہے، ایک ملک ہے، اور وہ پاکستان کی حکومت کے کہنے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آج فوت ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. اس کی فالوئنگ تھی، اور اس کی فالوئنگ بھی کوئی سینکڑوں میں نہیں تھی، اس کی کروڑوں میں فالوئنگ تھی. تو ایسا کوئی بھی کام جس کا بڑا ایک اثر، بڑا دور نتائج کسی کو فیس کرنا پڑتے، تو وہ یقینی طور پر کوئی حکومت، کوئی ملک اس کے اندر کسی کو دوسرے کو اس طرح کی فیور نہیں دیتا. پھر کینیا کی پولیس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، کسی اور کو مارنا تھا غلطی سے. ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے. واقعہ بہت افسوسناک ہے، اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے،
اور میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس کے اندر قصوروار ہیں وہ کینیا کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن جب انیشلی کچھ رپورٹس آئیں، جو کچھ خبریں مختلف گروپس کے اندر شیئر ہوئیں، اس میں دی اسٹار کی خبر سب سے زیادہ شیئر ہوئی. دی اسٹار ایک کینین اخبار ہے، اور جس نے یہ خبر دی کہ پاکستانی جرنلسٹ شاٹ ڈیڈ بائی پولیس ایٹ روڈ بلاک ان کیجیاڈو. اور آگے انہوں نے لکھا جی کہ سینئر پاکستانی جرنلسٹ واز شاٹ ڈیڈ سنڈے نائٹ along the Nairobi Magadi highway in what police termed as a mistaken identity. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی سینئر صحافی نیروبی مگاڈی ہائی وے کے اوپر ان کا انتقال ہوا، اور یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے. ارشد شریف was shot in the head and killed by police after he and his driver allegedly breached a roadblock that had been set up to check on motor vehicles using the route. They were driving from Magadi. اچھا، اس سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ان کے سر پر گولی لگی جو ان کی ہلاکت کی وجہ بنی، اور پولیس نے وہ گولی چلائی، اور گولی تب چلائی جب ایک مبینہ طور پر ایک ناکے پر ان کو روکا گیا، جہاں پر ان کی گاڑی جو ہے وہ نہیں رکی، ان کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی. اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ they were driving from Magadi town to Nairobi when they were flagged down at a roadblock being manned by a group of police officers, police said. وہ لکھتے ہیں کہ وہ مگادی ٹاؤن سے نائروبی جا رہے تھے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مگادی ٹاؤن سے نائروبی جا رہے تھے جب ان کو ایک ناکے پر پولیس نے روکا. پولیس ہیڈ کوارٹر سیڈ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی ول ٹیک اوور دا کیس. وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی وہ اس معاملے کو دیکھے گی. A senior police officer confirmed the shooting and added a comprehensive statement will be released later. وہ کہتے ہیں ایک سینئر پولیس آفیسر جو ہے وہ اس نے کنفرم کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ جو ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا وہ بعد میں ریلیز کی جائے گی. اور وہ جو شارٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ وی ہیڈ این انسیڈنٹ آف شوٹنگ وچ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی انوالونگ اے جرنلسٹ. وی ول ریلیز مور انفارمیشن لیٹر، دا آفیسر سیڈ. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک اطلاعات ملی ہے کہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے جس میں ایک جرنلسٹ جو ہے اس کا قتل ہوا ہے، اور ہم جو اگلی انفارمیشن ہے اس کو بعد میں ریلیز کریں گے. خبر میں نیچے لکھا گیا جی کہ اکارڈنگ ٹو پولیس ایٹ دا روڈ بلاک دیر واز اے کال فار پولیس ٹو انٹرسپٹ اے کار سملر ٹو دا ون دے ور ڈرائیونگ فالوئنگ اے کار جیکنگ انسیڈنٹ ان پنگانی ایریا نیروبی ویئر اے چائلڈ واز ٹیکن ہوسٹیج. وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو پولیس کے مطابق جہاں پر ناکہ بندی کی گئی وہاں پر پولیس کو ایک کال موصول ہوئی کہ پنگانی جو نیروبی کا ایک علاقہ ہے وہاں پر کار جیکنگ ہوئی ہے، کار چوری ہوئی ہے، جس میں ایک بچہ بھی ہے جس کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا. آگے لکھتے ہیں کہ جی a few minutes later Sharif's car emerged at the road block and they were stopped and asked to identify themselves. اچھا، اس سے پہلے پیراگراف میں وہ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جس کار کے حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی، کال موصول ہوئی، وہ وہی اسی طرح کی کار تھی، اسی ماڈل کی کار تھی، سملر کار تھی جس کار پر ارشد شریف صاحب کا انتقال ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی ناکے سے ارشد شریف صاحب کی کار گزری اور ان کو روکا گیا تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے. They allegedly failed to stop and drove past the roadblock. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی نہیں روکی اور اس ناکے سے آگے گزر گئے. This prompted a brief chase and shooting that left Sharif dead. Their car ruled and his driver was injured and taken to hospital. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کار کا تعاقب کیا، فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کا انتقال ہوا، اور گاڑی جو ہے وہ رول ہوئی اور جو ڈرائیور ہے وہ زخمی اور ہسپتال میں. He later told police that he and his slain colleague were developers and were headed for a site in Magadi. اس نے بعد میں پولیس کو یہ بیان دیا کہ وہ اور اس کے کلیگ یعنی ارشد شریف صاحب وہ ڈیولپرز ہیں، یعنی ریل اسٹیٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے یا کنسٹرکشن سیکٹر سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور وہ مگاڈی ٹاؤن جا رہے تھے کسی سائٹ کو دیکھنے. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلی جو تیسرا پیراگراف ہے اسی خبر کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ they were driving from مگاڈی ٹاؤن to نیروبی، یعنی وہ مگاڈی ٹاؤن سے نیروبی آ رہے تھے، اور خبر میں نیچے وہ لکھتے ہیں کہ ڈرائیور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مگاڈی ٹاؤن جا رہے تھے. اور اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کال کے اوپر پولیس نے کہا جی کہ ہم نے روکا ہے، جو سملر کار تھی جس میں مبینہ طور پر ایک بچہ بھی تھا، وہاں پر پنگانی ایریا جو نیروبی کا ہے اس کا ذکر ہوا.
اور پنگھانی اب چونکہ نیروبی میں ہے اور اگر وہ گاڑی وہاں سے چوری ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ چور وہ نیروبی سے باہر نکلے اس روڈ پر. اب نیروبی سے وہ کار جا رہی ہے مگاڈی کی طرف اس ہائی وے پہ. ارشد شریف صاحب اس خبر کے مطابق جو تیسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے وہ مگاڈی ٹاؤن سے نیروبی آ رہے ہیں. نیچے ڈرائیور ان کا یہ کہتا ہے کہ ہم مگاڈی ٹاؤن جا رہے تھے کچھ سائٹ دیکھنے کے لیے. یہ تین چیزیں ہیں جو بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں اور جنہوں نے ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ عجیب معاملہ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی چیز کہ ایک شخص جو اسٹیٹمنٹ وہ کوٹ کر رہے ہیں ڈرائیور کی اسٹیٹمنٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مگاڈی ٹاؤن ایک سائٹ وزٹ کرنے آ رہے ہیں. خبر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ مگاڈی سے نیروبی آ رہے ہیں, یعنی وہ اپوزٹ ایک ہی روڈ پہ بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اپوزٹ ڈائریکشنز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ عجیب چیز ہے. پھر پولیس نے چونکہ شوٹ کیا تو پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ جو کار کے حوالے سے جس کار کے اوپر ان کو شک تھا جو مسٹیکن آئیڈینٹی کا وہ کیس کہہ رہے ہیں وہ کار پنگانی نیروبی سے چوری ہوئی جس میں مبینہ طور پر کوئی بچہ بھی ہے جس کو اغوا کیا گیا. تو وہ نیروبی سے باہر نکلی اور ارشد خبر کہتی ہے کہ وہ مگاڈی سے نیروبی آ رہے ہیں. تو یہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں گاڑیاں تھیں اگر تو پولیس نے کس طرح شوٹ کر دیا. اور پھر پولیس کی پریکٹسز کیا یہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے گاڑی نہیں روکی تو ڈائریکٹلی ہیڈ شوٹ کر دیں اور اگلے کو ہلاک کر دیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی انکوائری ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کینیا کے اندر کیوں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور کینیا کے حوالے سے ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں تو کینین پولیس کا ایسا ٹریک ریکارڈ ہے جس میں ماضی میں بھی کینین پولیس نے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیے ہیں. تو یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے. ایک تو ہر بندہ اس کے اوپر فضول کمنٹ نہ کرے, یہ میری ریکمنڈیشن. معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونے دیں. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حکومت ملوث ہے, کوئی ادارہ ملوث ہے, کوئی بھی ملک کسی حکومت یا ادارے کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا رسک نہیں لیتی. اور جب کینین پولیس خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ حادثہ ہو. میں مطالبہ ضرور کروں گا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے کہ اس کی تھور انویسٹیگیشن ہو تاکہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے, ان کی فیملی کو انصاف ملے. لیکن یہ اس طرح کی الزام تراشی, اس طرح کی سینسٹیو باتیں یہ اور طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں گی اور ہم اس وقت ان حالات کے متحمل نہیں ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ اوائڈ کریں اس طرح کی باتیں کرنا. باقی آخر سے پہلے میں پھر یہ کہوں گا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ارشد شریف صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے درجات بلند کریں اور ان کی آنے والی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائیں. آمین.